استخارہ کہتے ہیں خیر چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کام کے متعلق، اپنے عزم صمیم کے متعلق، اپنے ارادوں کے بارے میں سادہ انداز میں عرض کروں تو رب تعالیٰ سے مشورہ کریں کہ باری تعالیٰ مجھے اس بات یا اس کام یا اس ارادے، اس فعل اور اس عمل کے کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم استخارۃ اللہ، آقا نے فرمایا ابن آدم کی سعادت ہے، ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کے لیے بھلائی اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے استخارہ کرے، رب تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے، استخارہ کرے۔ ومن سعادت ابن آدم رضاہ بما قضاہ اللہ، اور فرمایا اولاد آدم کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، جو رب نے فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وَمِن شِقْوَةِ ابن آدم تَرْكُهُ استخارۃ اللہ، فرمایا ابن آدم کے لیے بدبختی ہے اگر وہ استخارہ کو ترک کر دیتے، اگر استخارہ کو چھوڑ دیتے، اس کے لیے بدبختی ہے۔ اور آگے فرمایا اولاد آدم کے لیے یہ بھی بدبختی ہے کہ اگر وہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونے لگے، برہم ہونے لگے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو محترم المقام یہ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ارادوں کے لیے یوں سمجھنے کے مشورہ کرنا ہے آپ کا رب آپ کو کس چیز کا حکم عطا فرماتا ہے۔ یہ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ ایک عمل کا نام ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے فرض کی ادائیگی پہلے لازم ہے۔ اگر فرض نماز ادا کرنی ہے تو پہلے فرض نماز ادا کریں، فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کوئی منع نہیں ہے کہ رات کے وقت میں کرنا ہے استخارہ یا دن کے وقت میں کرنا ہے یا سونے سے پہلے کرنا ہے، نہیں، جب چاہیں زور کے بعد چاہیں، مغرب کے بعد چاہیں، عشاء کے بعد چاہیں، دن کو چاش تو اشراق کے وقت چاہیں، جس وقت آپ چاہیں استخارہ کر سکتے، جس وقت چاہیں۔ لیکن جو ممنوع اوقات ہیں، مثال کے طور پر صبح کی نماز کے فرضوں کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، نصف النہار کے وقت، یا عصر کی نماز سے کے بعد، عصر کی فرض نماز کے بعد مغرب کی نماز تک، کیونکہ یہ مکروہ اوقات ہے نفل ادا کرنے کے لیے، اس وقت نفل ادا نہیں کریں۔ ان وقتوں کے علاوہ جس وقت چاہیں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے استخارہ کروا دو، فلاں سے استخارہ کروا دو، ایسا بھی نہیں ہے، کروا سکتے، علماء نے اجازت دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استخارہ خود کرو، آپ خود کرو استخارہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو جب تلقین فرمائی تھی، حکم دیا تھا استخارہ کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی برگزیدہ شخصیت ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی ولایت کے مقام پر فیض ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس وقت تو وہی بھی نازل ہو رہی تھی، اور وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر اور کسی کی ذات پر نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے آ کے یہ عرض نہیں کیا کہ آقا آپ میرے لیے استخارہ کریں، اور نہ ہی کبھی آقا نے فرمایا کہ مجھ سے استخارہ کرایا کرو، نہیں، بلکہ آقا نے طریقہ بتایا، میرے غلاموں تم خود کیا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں استخارہ اس طرح کرایا کرتے تھے، یعنی یاد کرایا کرتے تھے، اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کراتے یا نماز کا تشہد یاد کرا رہے ہوں، اتنی تلقین فرماتے تھے، خود استخارہ کرو۔ اب اس کے بعد دوسرا وہم ہے ہمارے خیالوں میں، ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں خواب آئے گا۔ بعض وقت خواب بھی آتا ہے، اور بزرگان دین نے اس کی تعبیریں بھی بیان فرمائی، اس کے احکام بیان ہوئے ہیں، لیکن لازم نہیں کہ خواب آئے، یہ دل کا اطمینان ہے۔ رب تعالیٰ دل کا اطمینان عطا فرما دے کسی کام پہ تو یوں سمجھے کہ رب تعالیٰ سے آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ اگر دل میں چین نہیں آ رہا، قرار نہیں مل رہا، اعتماد نہیں ہو رہا، تو پھر سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں دی۔ 1 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ تک کرنے کا حکم ہے۔ خواب آ جائے بھی ٹھیک ہے، علماء کی طرف رجوع کریں، آپ کو علماء بتائیں گے خواب کی تعبیر۔ اگر اس کے درمیان اگر کوئی خواب نہ دیکھیں، دل اطمینان نہیں پا رہا، اعتماد نہیں ہو رہا، تو کام کو چھوڑ دیں۔ اگر پہلی مرتبہ کی اعتماد نہ ہوا، دوسری مرتبہ استخارہ کرو، پھر تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، حتیٰ کہ 7
دنوں تک استخارہ 7 مرتبہ، پھر بھی اگر قرار نہیں مل رہا، دل کو اعتماد نہیں ہو رہا، تو پھر اس کام کو چھوڑ دو۔ اگر دل کو چین مل گیا، اعتماد مل گیا، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے شروع کر دو۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ قرآن مجید کی آیت ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا جب تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو، ارادہ کر لو، اذا عزمت، جب تم پختہ عزم کر لو، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ پسند فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کر کے کر رہا ہے، اس نے تو مجھ پہ بھروسہ باندھ لیا ہے نا۔ وہ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، غفار ہے۔ وہ اپنے ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کو کب تو نہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے، استخارہ لازم کرنا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، اور خود کرنا ہے، دوسروں کو نہیں کہنا۔ ہاں کروا سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن سب سے زیادہ بہترین یہی ہے کہ آپ خود کریں۔ جب کر لیں پھر علماء کی طرف رجوع کریں، ان سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی اولاد آدم کے لیے خوش بختی ہے اگر وہ استخارہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ استخارہ نہیں کرتے تو ان کے لیے بدبختی ہے۔ اللہ کی رضا پہ اگر راضی نہیں ہوتے ان کے لیے بدبختی۔ جب استخارہ کر لو پھر راضی ہو جاؤ، پھر راضی ہو جاؤ، اس نے آپ کو جس طرح بھی پھیر دیا۔ ہو سکتا ہے جو کام ہم نے شروع کیا ہے سامنے اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، بعد میں جا کر رب تعالیٰ اس کا فائدہ عطا کرنے والا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پہ جب بھروسہ کرو تو پختہ بھروسہ کرو، پھر وہ آپ کو پسند بھی فرمائے گا اور آپ کی مدد بھی فرمائے گا۔